موضوع ہے ہاؤ ٹو گیٹ تھرو دا سی ایس ایچ ایگزامینیشن۔ یہ اتنا مشکل آپ کے لیے نہیں رہے گا اگر یہ جو 7 پوائنٹ اور 7 اسٹریٹجیز آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں، اس پر آپ دل جمی سے عمل کریں، کیونکہ یہ ہمارا آزمودہ اور پروون تجربہ ہے، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے۔ تو پہلے تو ذہن سے یہ فکر نکال دیں کہ دس از سم تھنگ وچ از امپاسبل۔ یہ پاسبل ہے، لیکن آپ کی پریگمیٹک کریکٹ اسٹریٹجی کی صرف مرہون منت ہے۔ وہ 7 اسٹریٹجیز یا 7 پوائنٹس کیا ہیں جن پر اگر ہم عمل کریں تو ہم اس کو کریک کر سکتے ہیں، فکس کر سکتے ہیں۔ پہلی بات تو آ جاتی ہے کہ واٹ از یور ڈٹرمینیشن لیول۔ آپ اس حوالے سے کتنا زیادہ جذبہ رکھتے ہیں، خواہش رکھتے ہیں، اور آپ کے دل میں یہ امنگ بھری ہوئی ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، کیونکہ دنیا میں کوئی بھی کام مشکل نہیں رہتا۔ یہ صرف ایک چیز سے ریلیٹ کرتا ہے، آپ اس کو ریئلائز اچیو کرنے کے لیے کتنے ایموشنل ہیں، کتنے زیادہ کنسرن ہیں، کتنے ڈیووٹڈ ہیں، کتنے کمیٹڈ اور ڈٹرمن ہیں۔ اگر آپ نے فیصلہ کر لیا ہے اور آپ کے اندر جذبہ بھی ہے، جو سب سے زیادہ ضروری ایبلٹی ہے اور صلاحیت آپ نے پیدا کرنی ہے، وہ ہے انگلش لینگویج۔ بنیادی طور پر یہ انگلش لینگویج کا ٹیسٹ ہے، اگرچہ اس میں انفارمیشن اور وزڈم اور نالج کا لیول اور ڈیٹا لاجیکلی اور ریشنلی اپنے پوائنٹ آف ویو کو اسٹرینگتھن کرنے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے پیش کرنا بھی ایک بہت بڑی ریکوائرمنٹ ہے۔ پوائنٹ یہ ہے کہ کمیونیکیشن میڈیم تو انگلش ہے۔ اگر آپ اس میڈیم کو نہیں صحیح سمجھتے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میڈیم لینگویج، جس لینگویج کے ذریعے آپ نے اپنا معافی ضمیر بیان کرنا ہے، اپنے نالج کو سامنے رکھنا ہے کسی کے، یا اپنی جو دلائل ہیں، ریشنلائزیشن جسے ہم کہتے ہیں، وہ آپ نے پیش کرنی ہے، تو پھر آپ کے پاس وہ میڈیم سٹرونگ ہونا چاہیے اور کریکٹ ہونا چاہیے۔ تو لہذا جس کا یہ ارادہ ہے تو وہ پہلے تو یہ ہے کہ اپنی انگلش لینگویج کو درست کرے، اس کی بیسک گرامر کو دیکھے، اس میں کوئی ہیزیٹیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اہم چیز آ جاتی ہے سبجیکٹ سلیکشن۔ یہ جو سبجیکٹ سلیکشن ہے، یہ اسٹوڈنٹس کا بہت بڑا ایک پریشانی کی سبب بنتی ہے کہ اور دے آر ناٹ ویری کانفیڈنٹ، اور یعنی آپ دیکھ لیں کہ اکثر سوالات یہی ہوں گے کہ کنفیوژن ہے کہ میرے لیے کون سا سبجیکٹ بہتر ہے، اور پرٹیکولرلی اس میں جو پوائنٹ آتا ہے جی سکورنگ کون سا ہے۔ ہر بندہ چاہتا ہے، کیونکہ مقصد تو نمبر لینا ہوتا ہے، سکور لینا ہوتا ہے۔ تو میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں، سکورنگ کے لیے کوئی سیکرو سینکٹ پرنسپل نہیں ہے، کوئی اسٹیبلشڈ پرنسپل نہیں ہے۔ اگر اسٹیبلشڈ پرنسپل ہوتا اور یہ تقسیم ہو چکی ہوتی اب تک کہ یہ سبجیکٹ سکورنگ ہے اور یہ سبجیکٹ سکورنگ نہیں ہے، تو جتنے بھی ٹاپ اچیورز ہیں یا جتنے بھی کوالیفائڈ لوگ ہیں سی ایس ایچ ایگزام میں، تو ان کے سبجیکٹ بھی کامن ہونے چاہیے، لیکن دیر از اے ورائٹی آف سبجیکٹ۔ کسی نے کچھ رکھ کر کامیابی حاصل کی ہے، کسی نے کچھ رکھ کر کامیابی حاصل کی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی ایبلٹیز، اپنی بیک گراؤنڈ نالج، اپنے ماضی کی جو آپ نے اسٹڈی اب تک کیا ہے، اور آپ کا جو رجحان ہے، بینٹ آف مائنڈ ہے، اس کو پیش نظر رکھ کر جب آپ نے سبجیکٹ سلیکٹ کیا، اس میں سرٹنلی آپ بیٹر پرفارم کریں گے۔ اگر کسی اور کے کہنے پر رکھ لیا کہ یہ سکورنگ ہے، اس کو تو ممکن ہے اس کو زیادہ مارکس ملے ہوں، اس لیے کہ اس کی کوئی بیک گراؤنڈ نالج ہے، اس کا کچھ ذہنی رجحان اس پر ہے، یا اس کی لائکنگ ہے، اس کو اچھا لگتا ہے۔ آپ نے کبھی زندگی میں پڑھا نہیں ہے تو اس کے کہنے پر رکھ لیا، تو پھر آپ کا تو سکور اچھا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میں اس میں ریکمینڈ نہیں کرتا، بٹ اینی ہاؤ پھر بھی میں دیکھتا ہوں کہ جتنی مرضی نصیحتیں کر لیں، اس کے باوجود بچے کہتے ہیں کہ جی وہ سکورنگ یہ ہے، وہ ہے، آپ بتائیں ان میں سے کیا کریں، ان میں سے کیا کریں۔ یعنی ڈسپائٹ آل دیز ایڈوائسز، پھر بھی ہر ایک نے پوچھنا ہے جی مجھے سبجیکٹ بتائیں۔ اب میں ایک اینگل سے تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کے کچھ اسپیشلائزڈ بہت زیادہ پروفیشنل کمپیٹنس نہیں ہے کسی سبجیکٹ میں، آپ نے کوئی ایسے ماسٹرز نہیں کیے ہوئے، یا ڈیپ کسی سبجیکٹ کو نہیں جانتے، یا آپ سائنٹیفک بیک گراؤنڈ سے نہیں ہیں، تو ایسے سبجیکٹ جو کہ جنرل کمپیریٹیولی ہر بندہ تھوڑا سا ان کو ایکسیس کر سکتا ہے اور آسانی سے سمجھ سکتا ہے، وہ میں کمبینیشن آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے
کہ ہم نے 600 مارکس کے یہ آپشنل سبجیکٹ رکھنے ہیں، تو اس میں ذاتی طور پر اب میں تھوڑی سی پریفرنس بتا رہا ہوں، دس ناٹ آبلیگیٹری اور مینڈیٹری اور لاسٹ ایڈوائس فرام مائی سائڈ، لیکن ایک تھوڑا سا کمپیریٹیولی جن کو بہت زیادہ ڈیفیکلٹی ہو اور بیک گراؤنڈ بھی خاص نہیں رکھتے تو ان کے لیے تو پہلا تو یہ ہے کہ اس میں 200 مارکس کا میں تو پولیٹیکل سائنس کو پریفر کروں گا اوور انٹرنیشنل ریلیشنز، تو اس میں تھیوری کا اسپیکٹ زیادہ آئی آر میں اور تھوڑا ڈیفیکلٹ زیادہ ہے، ریفرنسز اس طرح کے ہیں جن لوگوں کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے آئی آر کا تو وہ اس کے لیے ذرا مسئلہ ہوتا ہے، تو پولیٹیکل سائنس کمپیریٹیولی میں نے اس سال کا بھی پیپر دیکھا ہے، اس میں پولیٹیکل سائنس کمپیریٹیولی ایزی تھا۔ پھر 100 مارکس کا میں ریکمینڈ کرتا ہوں پبلک ایڈمنسٹریشن، اس میں کچھ تھوڑا سا آپ کو نو ہاؤ ہو جائے گا تو یہ پبلک ایڈمنسٹریشن کیا ہے اور اس طرح کی چیزیں آپ کے انٹرویو میں بھی کام آتی ہیں۔ تیسرے پر ہسٹری میں پریفر کرتا ہوں ہسٹری آف پاکستان اینڈ انڈیا یا اسلامک ہسٹری اور کلچر، یہ دوسروں پر پریفر کرتا ہوں، یہ جو برٹش ہسٹری ہے یا یو ایس اے ہسٹری ہے یا یورپین ہسٹری ہے، تو یہ اس لیے کہ جو ٹرمز جو نام اس میں اور واقعات مینشن ہے انڈو پاک ہسٹری میں یا اسلامک ہسٹری میں وہ ہم سب فیملیئر ہیں، ان سے یوز ٹو ہیں۔ میرا مقصد آپ کو ریکمینڈ کرنے کا یہ ہے کہ آپ کے ذہن پر پریشر نہ ہو چیزوں کا۔ اور اس کے بعد 100 مارکس کا میں جینڈر سٹڈیز پریفر کرتا ہوں، یہ ورڈ کا ایمفیسس بھی ہے۔ آج کل آپ دیکھیں کہ جو ہمارے ملینیم ڈیولپمنٹ گول ہیں اور اب یہ سسٹینیبل گول اس کو نام دے دیا گیا ہے، تو اس میں آپ دیکھیں جینڈر پر بہت زیادہ اہمیت ہے کہ دنیا میں جینڈر ڈسکریمنیشن کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ یو این او کی طرف سے بھی بہت زیادہ اس پر زور ہے اور ایمفیسس اور سٹریس ہے کہ عورتوں اور مردوں کے درمیان ان میں جو تفاوت ہے، فرق ہے یا کسی قسم کی بھی ڈسکریمنیشن ہے اس کو ختم کیا جائے۔ تو دس از آل اباؤٹ جینڈر سٹڈیز۔ اگر تھوڑی سی آپ سائنٹیفک بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں تو پھر میں اس کی بجائے آپ کو انوائرمنٹل سائنسز ریکمینڈ کروں گا، کیونکہ انوائرمنٹل سائنسز میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے یہ کہ ایئر پولیوشن کی بات ہوگی، واٹر پولیوشن کی بات ہوگی یا لینڈ پولیوشن کی بات ہوگی۔ تو یہ 3 قسم کی جو پولیوشنز ہیں یہ کیا ہیں اور ان کو کیسے ایڈریس کرنا ہے۔ اور اسی کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ ہمارے کئی جو گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج جو دنیا کا بہت بڑا ٹاپک ہے اور یہ کسی نہ کسی شکل میں اپیئر ہوتا ہے ایگزامینیشن میں، وہ بھی آپ کا ایک اچھے طریقے سے تیار ہو جاتا ہے اور کچھ ٹرمز آپ کو ایسی ہیں کہ جنرل سائنس اور ایبیلٹی میں کام آ جاتی ہیں۔ پھر 5ویں نمبر پر جو آخری 100 مارکس ہیں وہ سوشیالوجی یا جرنلزم اور میس کمیونیکیشن، تو ان میں سے آپ ایک رکھ سکتے ہیں۔ پھر آ جاتا ہے نالج ایکومولیشن، اب آپ نے نالج اکٹھا کرنا ہے، اس کی کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے کہ آپ یہ 12 پیپر بنتے ہیں۔ اب چونکہ دیکھیں نا اگلا امپیکٹ کریٹ ہونا ہے کہ کتنا نالج آپ کے پاس ہے، آپ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے کتنے ریفرنسز دلائل دیتے ہیں اور کتنا ڈیٹا پیش کرتے ہیں۔ ایک رجسٹر لے لیں، اس کے 12 حصے کر دیں اور اس میں 12 آپ ٹیگ لگا دیں، ہر پیپر کا ایک نام لکھ کر، تو وہ ٹیگ تاکہ آپ کو آسانی سے دیکھنا ہو کہ اگر آپ نے مثال کے طور پر جینڈر سٹڈیز رکھی ہے تو جینڈر سٹڈیز کا لفظ ہوگا، فوراً آپ اٹھائیں گے تو جینڈر سٹڈیز کے پیجز میں چلے جائیں گے۔ اب آپ دیکھیں مختلف کتابیں سٹڈی کر رہے ہیں، آپ کچھ میگزین سٹڈی کر رہے ہیں، پیپر سٹڈی کر رہے ہیں، ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں، ڈاکیومنٹریز دیکھ رہے ہیں، کسی لوگوں سے بات سن رہے ہیں یا ایون بیٹھے بیٹھے آپ کے ذہن میں اس سے ریلیونٹ پوائنٹ آتا ہے، تو آپ کا رجسٹر آپ کے پاس ہونا چاہیے، فوراً آپ اس پیج کو نکالیں اور وہ پوائنٹ اس میں ڈال دیں۔ اگر آپ نے کوئی بک سٹڈی کی ہے، لائبریری میں گئے ہیں تو وہی رجسٹر ساتھ رکھیں۔ اچھا یہ ڈیفرنٹ پیپرز، لوز پیپر، ان کو اکٹھا کرنا، یہ جمع کرنا، یہ بھی ایک کمبرسم ہوتا ہے، تھوڑا مسئلے والی چیز ہوتی ہے، تو بہتر ہے ساری چیزیں اکٹھی ہوں یکجا۔ وہ سی ایس ایس والا رجسٹر ہے، اس کے اوپر باہر لکھا ہی سی ایس ایس ہے۔ آپ اب دیکھیں گے کہ آپ کے 12 سبجیکٹ یہ ان مہینوں میں کافی تیار ہو جائیں گے۔ پھر آپ آخری ماہ میں کیا کرنا ہے، سپوز اگر فیبروری میں ایگزام ہو رہا ہے تو دسمبر میں یہ آپ نے کام کرنا ہے کہ فائنلائز کر دینا ہے جتنے اگر سوال ہے کہ سپوز آپ 10 سوال تیار کر رہے ہیں، اس سبجیکٹ کے 10 کویسچنز ہیں، تو پھر ان کا جو بریف ہے وہ ایک پیج پر آپ نے ایک کویسچن کا بریف بنا دینا ہے۔ اگر آپ کے پہلے 4 پیج پر مشتمل ہے، 5 پیج پر مشتمل ہے اس کا آنسر اور مختلف سورسز سے ہے، پھر آپ اس کو اکمولیٹ کر کے اس طریقے سے 1 پیج بریف، تاکہ ایگزامینیشن سے ہفتہ پہلے وہ ایک پیج ہی آپ دیکھیں۔ 5ویں نمبر پر پریکٹس، دیکھیں اب
یہ بیسیکلی امتحان کیا ہے؟ یہ آپ نے لکھنے کا امتحان ہے. آپ نے اس میں رائٹنگ پریکٹس ہے. اگر آپ نے پریکٹس پہلے نہیں کی تو پھر آپ دیکھیں گے کہ فرسٹ ڈے جب آپ کریں گے کئی جگہ آپ کو اسپیلنگ کی مسٹیک، سب سے پہلے پرابلم ہوتا ہے اسپیلنگ غلط ہونے شروع ہو جائیں گے، اس لیے کہ آپ نے کبھی ہاتھ سے لکھا نہیں. بولا کئی دفعہ ہے لیکن جب آپ نے لکھا نہیں ایکسٹیمپور یا آپ نے بک سے دیکھ کر لکھا ہے تو اس وقت اسپیلنگ ٹھیک ہے، لیکن جب ایکسٹیمپور اور زبانی آپ لکھ رہے ہیں تو پھر آپ کے اسپیلنگ کی غلطی سب سے پہلے ہوتی ہے. تو لہذا آپ اس سے پہلے کم از کم 1 مرتبہ 2 مرتبہ پریکٹس کریں. پہلی اٹیمپٹ ہی آپ کے ویک ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کر کے آپ کے سامنے رکھ دے گی. 6 نمبر پر ہے، جیسے میں نے سٹارٹ میں عرض کیا، یہ امپیکٹ کریشن اور امپریشن کریشن ہے اور یہ کمپیٹیٹیو ایگزام ہے. آپ نے دوسروں سے بہتر پرفارم کرنا ہے، زیادہ مارکس لینے، پاسنگ ایگزام یہ نہیں ہے. لہذا اس میں اب امپریشن کیسے کریٹ کرنا، یہ بہت بڑا ٹیکٹک ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں. وہ یہ ہے کہ آپ جہاں بھی میپس کی ضرورت ہے اس میپس کو ڈرا کریں، اس کی پریکٹس کریں. پھر آ جاتا ہے انفو گرافکس. دیکھیں بہت زیادہ ڈسکرپٹیو آپ ہوں گے تو کوئی بندہ بھی لمبی لمبی کہانیاں، لمبے لمبے پیراگراف نہیں پڑھنا چاہتا. یہ میں آپ کو عرض کروں کہ ایون آپ بھی ایگزامینر اگر ہوں، آپ کے سامنے میں لمبے لمبے پیراگراف رکھے ہوں تو آپ بھی اوائڈ کریں گے کہ یہ کیا بات کرنا چاہتا ہے، یہ مختصر طور پر مجھے بتا کیوں نہیں دیتا، اس کے اوپننگ سنٹینسز میں اس کا لب لباب کیوں نہیں بتا رہا، آگے تو ایکسپلین کرنا ہوتا ہے پوائنٹ کو. تو یہ جو تھیسس سٹیٹمنٹ کا کانسیپٹ ہے یہ بھی یہیں سے ہے کہ آپ نے سٹارٹ میں بتا دیا کہ یہ جو 3 لائنیں میں نے لکھی ہیں سارا میرا ایسے اس کے گرد ریوالو ہوگا. تو آپ بلیٹ لگا کر انفارمیشن، زیادہ سے زیادہ انفارمیشن. میں آپ کو عرض کروں کہ جب آپ پیپر دے رہے ہوتے ہیں تو آپ کا کلائنٹ کون سا ہوتا ہے؟ آپ کا کلائنٹ آپ کا ایگزامینر ہوتا ہے. جیسے کہتے ہیں نا کسٹمر اور کلائنٹ از کنگ، تو یہاں ایگزامینیشن ہال میں جو آپ کا کلائنٹ ہے، آپ کا کسٹمر ہے، وہ کون ہے؟ وہ آپ کا ایگزامینر ہے. آپ نے اس کو پلیز کرنا ہے، اس کو خوش کرنا ہے، اس پر امپیکٹ اور امپریشن کریٹ کرنا ہے. اور وہ بہتر طریقہ یہ ہے انفارمیشن کو کم از کم الفاظ میں خوبصورت انداز میں اس کے سامنے رکھیں تاکہ وہ بڑی جلدی ایویلویٹ کر سکے، چونکہ وہ جلدی ایویلویٹ کر کے دوسرے پیپر پر جانا چاہتا ہے. اور پھر جب وہ خوش ہوگا تو خوش ہونے کے بعد آپ کو پتہ ہے وہ ریوارڈ کیسے کرتا ہے، وہ مارکس کی شکل میں ہی ریوارڈ کرتا ہے. اور اگر اس کو آپ نے انہیپی کر دیا، کنفیوژن قسم کی چیزیں لکھ کر اور لیجیبل بھی ہینڈ رائٹنگ نہ ہو، اوپر سے غلط بھی ہو، اسپیلنگ بھی ٹھیک نہیں، گرامر بھی ٹھیک نہیں، تو پھر آپ کو پتہ ہے اس نے تو بڑی آسانی سے کئی کچھ کر دینا. تیسرا پوائنٹ اسی حوالے سے جو ہے، جو 6واں پوائنٹ میں پیش کر رہا ہوں، اس میں یہ ہے ایموشنل نہیں ہونا کسی چیز کے بارے میں. مثال کے طور ہم عام لائف میں تو بڑے ایموشنل ہو جاتے ہیں، جیسے سیاست میں ہم اکثر ہو جاتے ہیں. اس طرح ایموشنل وہاں پیپر میں ہو گئے تو اس چیز کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. دیکھیں وہاں بڑا بیلنسڈ اور ماڈریٹ انداز سے اپنے دلائل کو پیش کرنا ہے. دنیا میں ایک چیز یاد رکھیں، طاقت دلائل کی ہوتی ہے، جذبات کی نہیں ہوتی. جذبات کو ذرا اوائڈ کریں، دلائل پر زیادہ زور دیں. اور بیلنس کیا ہوتا ہے کانسیپٹ؟ بیلنس کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس پوائنٹ کے حق میں بھی باتیں بتانی ہیں کہ دنیا میں کیا کہا گیا ہے، اور اس نقطہ نظر کے خلاف جو لوگ ہیں یا رائٹرز ہیں انہوں نے کیا کچھ لکھا ہے. ان دونوں کا لکھنے کے بعد آپ نے بتانا یہ ہے کہ میرے خیال کے مطابق کچھ چیزیں اس کی یہ صحیح ہیں، کچھ چیزیں اس کی صحیح ہیں، لہذا میں سنتھیسائز کر رہا ہوں اور ایک تھیسس ڈیولپ کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ دس از دا موسٹ اپروپریٹ اسٹریٹجی آن دس پوائنٹ اور اے سلوشن فار دس پرابلم. لاسٹ پوائنٹ جو ہے 7th اسٹریٹجی، وہ ہے، اس کو کہتے ہیں ٹائم مینجمنٹ. اب آپ دیکھیں کہ ایک پرابلم یہ ہوتا ہے کہ آپ بے شک دیکھ لیں، آپ نے ابھی تک ایگزام دیے ہوئے ہیں تو آپ نے ایکسپیرینس بھی کیا ہوگا کہ ٹائم ختم ہو رہا ہے اور اس وقت ایک جنگ لگی ہوتی ہے کہ آپ کا آدھا سوال رہ گیا ہوتا ہے یا آل ٹوگیدر پورے کا پورا سوال رہ چکا ہوتا ہے، اور افراتفری کے عالم میں لگے ہوئے ہیں، جلدی جلدی کیوس سا ایک طاری ہو جاتا ہے. اس سے نکلنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ ٹائم کو پیش نظر رکھ کر اپنے جو خیالات ہیں ان کو مجتمع کرنا سیکھیں اور اس کی پریکٹس کریں. پورے کا پورا پیپر پہلے کئی دفعہ گھر میں کریں. اگر آپ کو ٹائم ملے یا آپ کو ایسا بندہ ملے، پرٹیکولرلی میں کہتا ہوں CSS کوالیفائڈ، تو ایک آدھ مرتبہ اس کو دکھا دیں. اب آپ بڑے اعتماد کے ساتھ ایگزامینیشن ہال کی طرف موو کر سکتے ہیں، اور دیٹ از دا بیسٹ وے ٹو موو فارورڈ.
I have all my prayers, good wishes for you people. If you follow these strategies, nothing will be impossible. And I hope so you will be one of the CSS officers in the year ahead or in the times ahead. Thank you very much. God bless.